السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آفیشیل سبسکرائب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اسلامی دینی معلومات کی نوٹیفیکیشن بہت جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، یہ بات اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اس بات میں آپ کی کیا رائے اس کو ہمیں کمنٹس باکس میں اطلاع فرمائیں۔ اور دوستو، زیادہ سے زیادہ اسے آگے شیئر کریں تاکہ میرے ذریعے سے آپ اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم اپنے سیریل نمبر 3 کے پارٹ نمبر 5 کو ملاحظہ فرمانے والے ہیں، اور اس میں جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے لباس کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، کپڑا ہمیں اس اعتبار سے پہننا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خوب دے اور ہمیں خوب اچھا پہنا، خوب اچھا کھائیں اور دوسروں کو پہنائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلانے والوں پہنانے والوں میں سے بنائے، ہمیں کھانے اور پہننے والوں میں سے بنائے، یعنی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو جو ضرورت مند حضرات ہیں ان کو پہنائیں بھی، ان کو کھلائیں بھی۔ تو آئیے حضرات، اس حدیث سے ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں، اور اس حدیث شریف کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظم رضی اللہ عنہ نے اخذ کیا ہے سنن ابن ماجہ شریف سے اور نسائی شریف سے۔ تو آئیے حدیث امام احمد و نسائی و ابن ماجہ نے بروایت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، جتنا چاہو صدقہ کرو اور جتنا چاہو پہنو، لیکن کب؟ جب تک کہ اسراف یعنی کہ فضول خرچی، بے وجہ کا خرچ نہ ہو اور اس میں تکبر یعنی گھمنڈ کی بو بھی نہ ہو، اس کی آمیزش بھی نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے کہ اگر ذرا سی دولت ہمارے پاس اگر آ جاتی ہے تو ہم دوسروں کو دکھا کر کھاتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے پیتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے ہم پہنتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے دل توڑ کر کے ہم اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو کبھی بھی ہم ایسے نہ کھائیں کہ جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو خوب دے، آپ خوب کھلائیں، لیکن کبھی آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار گھمنڈ کی بات نہیں آنی چاہیے، گھمنڈ کی بات نہیں آنی چاہیے، یا اگر ہم پہنے تو پہنتے وقت ہمیں گھمنڈ کی بات نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم اپنے تن پہ کپڑے پہن کر کے رزق اپنے ساتھ رکھ کر اپنا گھمنڈ دکھاتے ہیں۔ سنو، جس بازار میں عقل کر کے چلتے ہیں، لباس تن پہ پہن کر کے گھمنڈ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا کفن بھی اسی بازار میں، ہمارے جسم کا کفن بھی اسی بازار میں۔ جتنا چاہو صدقہ کرو، مرضیاں، جتنا اچھا چاہو پہنو آپ کی مرضی، جتنا اچھا چاہو پیو آپ کی مرضی، اور جتنا اچھا آپ کی مرضی پہنو کھاؤ پیو، لیکن کبھی بھی جب تک کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو جو ہے تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ اگر ہم جتنا اچھا پہن لیں، اتنا اچھا کھا لیں، اتنا اچھا پی رہے ہیں، اور اگر ہمارے فضول خرچی ہو رہی ہے اور ہمارے اندر گھمنڈ کی بیماری تو اللہ کے نبی اس بات سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ذرا ایسا ہم پاس آ جائے تو ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ آ جاتی ہے، ہم دوسروں کو اپنے سامنے نیچا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اس بات کو سنو۔ ترمذی شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیوند لگی ہوئی کملی، پیوند لگی ہوئی وہ کالی کملی جس کو اللہ کے نبی عورتیں اپنے شان مبارک پر رکھتے تھے،
تھے، پیبند لگی ہوئی کملی اور موٹا تہبند نکالا اور یہ کہا کہ حضور کی وفات کی حضرت عائشہ یعنی کہ جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، جس وقت ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت اللہ کے نبی یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پیبند لگی ہوئی کالی کملی اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا مکان اونچا ہو، ہمارا نام اونچا ہو، لیکن مرنے کے بعد جس نام کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا نام ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا نام مرحوم ہو۔ زندگی میں جس مکان کی بنیاد، جس مکان کی عمارت اونچے کرنے کے لیے ہم لگے رہتے ہیں، وہ مکان ہم سے چھن جاتا ہے۔ ہمارا مکان ایک چھوٹا سا 2 گز کی زمین قبر بن جاتا۔ جس لباس کو اپنے تن پر پہن کر کے اکڑ کر چلتے تھے بازاروں میں، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس بازار میں ہمارے کفن کا کپڑا نہیں ہے، اسی وہ لباس ہمارے جسم سے اتار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کپڑے کا نام کفن دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں 2 حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہمیں خوب دے، دعا ہے، لیکن ہمیں کبھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کبھی تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی اپنے لباس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس وہ ہستی کے جس کے پاس سب کچھ تھا، اس ہستی کی جب وفات کا وقت آیا، ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت حضرت عائشہ کہ ایک پیبند لگی ہوئی کالی کملی اور موٹا کپڑا زیب تن پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر السلام علیکم دوستو، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل عزیزی آفیشیل 786 پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اسلامی دینی معلومات کی نوٹیفیکیشن بہت جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، یہ بات اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اس بات میں آپ کی کیا رائے اس کو ہمیں کمنٹس باکس میں اطلاع فرمائیں۔ اور دوستو، زیادہ سے زیادہ اسے آگے شیئر کریں تاکہ میرے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم اپنے سیریل نمبر 3 کے پارٹ نمبر 5 کو ملاحظہ فرمانے والے ہیں، اور اس میں جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے لباس کے اعتبار سے، یعنی کپڑوں کے اعتبار سے کہ کپڑا ہمیں کس اعتبار سے پہننا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خوب دے اور ہم خوب اچھا پہنیں، خوب اچھا کھائیں اور دوسروں کو پہنائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلانے والوں پہنانے والوں میں سے بنائے، ہمیں کھانے اور پہننے والوں میں سے نہ بنائے، یعنی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو جو ضرورت مند حضرات ہیں ان کو پہنائیں بھی، ان کو کھلائیں بھی۔ تو آئیے حضرات، اس حدیث سے ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں، اور اس حدیث شریف کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمن نے اخذ کیا ہے سنن ابن ماجہ شریف سے اور نسائی شریف سے۔ تو آئیے اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 5، امام احمد و نسائی و ابن ماجہ نے بروایت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، جتنا چاہو صدقہ کرو اور جتنا چاہو پہنو، لیکن کب؟ جب تک کہ اسراف یعنی کہ فضول خرچی بے وجہ کا خرچ نہ ہو، اور اس میں تکبر یعنی گھمنڈ کی بو بھی نہ ہو، اس کی آمیزش بھی نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ذرا سی دولت ہمارے پاس اگر آ جاتی ہے تو ہم دوسروں کو دکھا کر کے کھاتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے پیتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے ہم پہنتے ہیں، دوسروں کو دکھا کر کے دل توڑ کر کے ہم اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو کبھی بھی ہم ایسے نہ کھائیں کہ جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوب دے، آپ خوب کھلائیں،
لیکن کبھی آپ نے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار گھمنڈ کی بات نہیں آنی چاہیے، گھمنڈ کی بو نہیں آنی چاہیے، یا اگر ہم پہنیں تو پہنتے وقت ہمیں گھمنڈ کی بو نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم اپنے تن پہ کپڑے پہن کر کے اور رزق اپنے ساتھ رکھ کر کے ہم اتنا گھمنڈ دکھاتے ہیں۔ سنو، جس بازار میں ہم اکڑ کر کے چلتے ہیں، لباس تن پہ پہن کر کے گھمنڈ کر کے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم کا کفن بھی اسی بازار میں بکتا ہے، ہمارے جسم کا کفن بھی اسی بازار میں بکتا ہے۔ جتنا چاہو صدقہ کرو، مرضی آپ کی، جتنا اچھا چاہو پہنو آپ کی مرضی، جتنا اچھا چاہو پیو آپ کی مرضی، اور جتنا اچھا آپ کی مرضی پہنو کھاؤ پیو، لیکن کبھی بھی جب تک کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو اور جو ہے تکبر کی آمیزش بھی نہ ہو۔ اگر ہم کتنا اچھا پہن رہے ہیں، کتنا اچھا کھا رہے ہیں، کتنا اچھا پی رہے ہیں، اور اگر ہمارے فضول خرچی ہو رہی ہے اور ہمارے اندر گھمنڈ کی بو آ رہی ہے تو وہ سب ہمارا بیکار ہے۔ اللہ کے نبی کی اس بات سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ذرا سا پیسہ ہم پر آ جائے تو ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا، بو آ جاتی ہے، ہم دوسروں کو اپنے سامنے نیچا سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی اس بات کو سنو، ترمذی شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیوند لگی ہوئی کملی، وہ کالی کملی جس کو اللہ کے نبی اوڑھتے تھے، اپنے شانے مبارک پر رکھتے تھے، پیبند لگی ہوئی کملی اور موٹا تہبند نکالا اور یہ کہا کہ حضور کی وفات انہی کپڑوں میں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، یعنی کہ جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، جس وقت ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت اللہ کے نبی یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پیبند لگی ہوئی کالی کملی اور موٹا تہبند پہنے ہوئے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا مکان اونچا ہو، ہمارا نام اونچا ہو، لیکن مرنے کے بعد جس نام کو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو، ہمارا نام ہم سے چھین لیا جاتا، ہمارا نام مرحوم ہو جاتا۔ زندگی میں جس مکان کی بنیاد، جس مکان کی عمارت اونچے کرنے کے لیے ہم لگے رہتے ہیں، وہ مکان ہم سے چھن جاتا، ہمارا مکان ایک چھوٹا سا 2 گز کی زمین قبر بن جاتا ہے۔ جس لباس کو ہم اپنے تن پر پہن کر کے اکڑ کر چلتے تھے بازاروں میں، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس بازار میں ہمارے کفن کا کپڑا بھی ہے، وہ لباس ہمارے جسم سے اتار لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کپڑے کا نام کفن دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان 2 حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہمیں خوب دے، دعا ہے، لیکن ہمیں کبھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کبھی تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی اپنے لباس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے وہ ہستی کے جس کے پاس سب کچھ تھا، اس ہستی کی جب وفات کا وقت آیا، ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ ایک پیوند لگی ہوئی کالی کملی اور موٹا کپڑا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب سے دور رکھے۔ السلام علیکم دوستو، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرو۔ السلام علیکم۔